کم سے کم 300 بچیاں تعلیم کے نام پر برباد تو نہیں ہو رہی ہیں، صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور ہر سال 300 بچیاں وہاں ہوتی ہیں۔ تقریباً ایسی بچیاں ہمارے یہاں بھی ہیں۔ اترولہ میں بھی انجمن محمدی، وہاں بھی لڑکیوں کا ادارہ ماشاءاللہ اسی سال سے شروع کر دیا، اس لیے کہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت تھی۔ اور میں تو عام طور سے کہتا ہوں کہ لڑکیوں کے ادارے کی جو آج کل ملک کے سلگتے ہوئے حالات ہیں، ماحول ہے، اس کے تحت ہر بڑے ایسے گاؤں میں جہاں وہ بڑھیا انتظام کر سکیں لڑکیوں کی تعلیم کا اور تربیت کا، اس میں نام لے لوں، نوادہ ہے، فتح پور ہے، سعد اللہ دتلو پور ہے، دتولی میں بھی ضرورت ہے، ایسے ہی جو ہے پوربی علاقے میں ارادہ یہ بھی کر لیا کہ کھوڑارے میں بھی انشاءاللہ اس طرح شروع کریں گے۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ کچھ انگلش پڑھا دی جائے اور باقی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، تو انشاءاللہ جو ماحول چل رہا ہے آج کل، اور خراب سے خراب ماحول چل رہا ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، شرم آتی ہے اسے وقت میں بیان کرتے ہوئے، تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ ہر گاؤں میں ہر علاقے میں اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے، جس نہج پر بھی وہ چلا سکے، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر چلائیں، نہ محرم پڑھانے والے ہرگز نہ ہوں، مرد بالکل پڑھانے والے نہ ہوں۔ کسی نے کہا تھا جنید بغدادی ہوں پڑھانے والے، رابعہ بصریہ ہوں پڑھنے والی، اور خانہ کعبہ کی چھت ہو تب بھی درست نہیں ہے پڑھانا، مرد کا پڑھانا تب بھی درست نہیں۔ جنید بغدادی معلم ہوں، متعلمہ کون ہوں، طالبہ کون ہوں، رابعہ بصریہ ہوں، اور خانہ کعبہ کی چھت ہو تب بھی درست نہیں ہے۔ اور میں اس لیے کسی نے کہا میں نے پڑھ لیا، لیکن میں نے طواف کرتے ہوئے بھی بدماشی دیکھی، وہاں بھی شیطان لگا رہتا ہے، طواف کرتے ہوئے بھی بدماشی دیکھی ہم نے، جبکہ سامنے خانہ کعبہ۔ اس لیے کام کیا جائے لیکن شرعی طریقے پر، اسلامی اصول کو نہ چھوڑا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو کچھ انگریزی تعلیم یا دنیاوی تعلیم اس لیے بھی دے دی جائے تاکہ یہ کالجوں کی طرف رخ نہ کریں، جو ہمارے گھر کے اندر کی بچیاں، اس لیے کہ ویسے بھی آپ بی ایس سی ایم ایس سی بی اے ایم اے کرانے کے بعد ان بچیوں کو آپ نوکری نہیں کرواتے ہیں، آپ صرف شادی کر دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دکھا دیتے ہیں میری بچی یہ پڑھی ہے، یہ تو مقصد ہے۔ اور یہاں اگر آپ تعلیم دیں گے اپنی بچیوں کو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کم سے کم گھر کا جو ماحول ہے وہ تو ٹھیک کرے گی، تربیت پر خاصی زور دی جائے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور ایسے کالج کی بھی، ہاں اس کو ایسے لڑکیوں کے اسکول اور کالج کی بھی ضرورت ہے جو اپنا ہو، اور جو دوسرے صوبوں میں حالات پیش آ رہے ہیں وہ یہاں نہ پیش آنے پائیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ وہ بھی اسلامی ماحول میں بچیوں کے لیے اسکول اور کالج بھی بنائے جائیں، لیکن اس میں بھی پردے کے ساتھ، اور جو اہتمام یہاں مدرسے کے لیے ہونا چاہیے اس سے زیادہ اہتمام وہاں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو اپنے قریبی لوگوں میں بھی ہیں اور دوسری بات استاد بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے بہت پہلے 25-30 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ بشیر، درجہ 4 اور 5 کی بچیوں کو بھی بچوں سے الگ کر کے پڑھاؤ۔ اور یہ میں نے بھی چونکہ پرائمری کی تعلیم حاصل کی ہے اور مخلوط تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے، وہ نقشہ بھی میرے ذہن میں ہے۔ انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی جب شر کے جیسے حالات آج ہیں ویسے نہیں تھے، برائیاں اتنی نہیں تھیں، اور آج کل تو اور زیادہ ہیں، تو کیا کہا کہ درجہ 4 اور 5 کی بچیاں بھی چونکہ 9-10 سال کی ہو جاتی ہیں، 11 سال کی ہو جاتی ہیں، مراہقہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی تعلیم بھی الگ الگ کرو، لڑکوں کا انتظام الگ ہو، لڑکیوں کا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، ڈاکٹر محمد عمر صاحب مرحوم، ان کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں، آج کل تو تھوڑا ماحول بدل گیا، پھر حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن مائنورٹی اسکول ہونے کی بنا پر ہر اقلیتی ادارے کو دفعہ 29-30 کے تحت، آرٹیکل 129-30 کے تحت اپنے اسکول اور کالج میں جو مائنورٹی ہو، الپسنکھیک کا ہو، اس میں اسلامی مضمون پڑھانے کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے آپ ایسا اسکول کھولیے تاکہ یہ نوجوان بچے بھی بگڑنے نہ پائیں، اس میں بھی ماحول دینی ہو، اور ساتھ ساتھ
ان بچوں کو ایک مضمون اسلامی دینیات کا، اخلاق کا، تعلیم، تربیت، اسلامی اصول و آداب یہ بتائے جائیں، فرائض بتائے جائیں، سنن مستحبات بتائے جائیں، اسلامی زندگی کس طرح سے بسر کی جاتی ہے وہ بتائے جائیں۔ ایسے وقت میں، اس وقت دہریت کے دور میں، ایسے وقت میں ایسے اسکول اور کالج کی بھی ضرورت ہے۔ بس اتنی سی باتوں کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام ادارے اس طرح سے قائم کرتے ہوئے اس کا پاس و لحاظ کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی تشریف فرما، میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔